خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. خوش آمدید, بہت نوازش. ہمارے ساتھ انور ابراہیم برادران موجود ہیں. ایک کلام سے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے علماء کرام سے بات کرتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ ہے آمد کے حوالے سے مفتی احمد یا خان نعیمی علیہ الرحمہ کا بہت ہی خوبصورت کلام عطا ہو. سعادت حاصل کرتے ہیں. مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان, کیونکہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو ہم نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. سبحان اللہ جی, کیا کہنا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, کیا کہنا ہے. جناب مفتی عامر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مفتی صاحب بریک سے پہلے میں ایک سوال میں چھوڑ کے گیا تھا کہ اس کانسیپٹ کو ذرا سمجھائیے گا آپ علماء حضرات کہ ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں, سنتے ہیں, عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت برحق ہے اور سرکار دو عالم یہ اختیار رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ. تو پھر اور دوسری طرف ظاہر ہے علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ صرف
ذکر کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، وہ تو بہت ضروری ہے، لیکن ان کی فکر پر، سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ہی بہتر بنایا جائے۔ وہ کبھی کبھی ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ بھئی کہیں تضاد تو نہیں ہے کہ بھئی اگر شفاعت برحق ہے، ہو ہی جانا ہے کام، تو پھر ٹھیک ہے، پھر عمل کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو پھر ٹھیک ہی ہے بس۔ تو ذرا اس کو سمجھائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ کا فیض بہت عام ہے ہر ایک کے لیے، خاص طور پہ مومنوں کے لیے، اور عقیدہ شفاعت بھی برحق ہے۔ ٹھیک، لیکن شفاعت ہوتے ہوتے بندہ جب جہنم سے چکر لگا کے آئے گا تو وہ بھی تو بھگتے گا نا۔ ہاں، شفاعت تک کا جو مرحلہ ہے، شفاعت کا جو مرحلہ ہے تو وہ جو اذیتیں ہیں وہ کون برداشت کرے گا؟ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتی کو جہنم سے نکالیں گے تو وہ گئے ہوں گے نا جہنم میں، وہ بھگتیں گے نا عذاب بھی، تو جو دنیا میں کیا ہے وہ اس کو فیس کرنا ہے۔ اور اس کا ایک ایک لمحہ دنیا کی تمام لیکن سختیوں سے بھاری ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے حضور کے صدقے باہر آئیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہنم کی جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، شفاعت سے قبل جتنی دیر بھی امتی رہے گا تو کیا وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو چھوٹی سی تکلیف کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بےایمانی کر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، تو جس تکلیف کو اس کے بدلے میں فیس کرنا پڑے گا وہ تو اس سے بڑی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے کمالات، اختیارات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور حضور کے جتنے فرمانات ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزوں میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ اور کیوں ہم مطلب یہ ہے کہ لازم ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کر دیں گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک اچھا انسان اور حضور کی سیرت اور سنت کو اپنانا، حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت کی چلتی پھرتی تصویر بن جانا، کہ مسلمان کو کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعی یہ رسول عربی کا اس نبی کا امتی ہے کہ جس نبی کی ذات سے خیر پھیلی تھی۔ ہاں، ہمیں دیکھ کر یہ لوگوں کو خیال جیسے آنا آپ لوگ چاہیے۔ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کرکٹر کا، فٹ بالر کا فین ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ڈریس اپ اس طرح کرتا ہے کہ دور سے دیکھ کے کوئی بتاتا ہے یار یہ اس کا بڑا فین، یہ اس کا فین لگتا ہے، یہ اس کا چاہنے والا ہے، تو ایسے لگے میرے عمل سے کہ یہ ان کا ماننے والا ہے، ان کا چاہنے والا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، حضور کی آمد کا ذکر بھی کرنا چاہیے، آمد پر اظہار مسرت اور تشکر بھی کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن جب کوئی آتا ہے تو وہ جتنا اہم ہوتا ہے وہ اپنا مقصد اور مشن بھی اتنا اہم لے کے آتا ہے، پیغام اور دعوت اور فکر بھی اتنی اہم لے کر آتا ہے، تو ہمیں اس کے اس مقصد اور اس مشن کو بھی ویلکم کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ اسی مناسبت سے فرمائیے دیکھیں، آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ بھی ٹھیک۔ آیت الکرسی ہم جو مشہور پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بإذنہ۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے؟ تو پتہ صحیح ہے۔ چلا شفاعت ہے، اذن رب سے ہے، لیکن ہے۔ اور خود جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی ہے، شفاعتی لاہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ تو شفاعت بھی اپنی جگہ برحق ہے، یہ ٹھیک ہے، عقیدہ برحق ہے، ٹھیک لیکن ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب جو چاہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جرم جو ہے، گناہ، کئی گناہ ایسے ہیں کہ بعض اوقات ان کی نحوست ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے سبب بندے کے ایمان زائل ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر ایمان زائل اگر ہو اللہ گیا اگر ایمان ہی گناہوں نہ کی رہا، نحوست سے تو آپ تو شفاعت کی کیٹیگری میں آئے ہی نہیں، کیونکہ وہ جو شفاعت ہے، شفاعت عظمیٰ کو چھوڑ کر، جو شفاعت عظمیٰ ہے وہ تو سب کے لیے، یعنی اللہ کے حضور یہ عرض کرنا کہ یا اللہ مخلوق کا حساب شروع فرما میدان محشر میں، یہ شفاعت عظمیٰ ہے، یہ تو سب کے لیے، پوری مخلوق کے لیے۔ لیکن وہ اس کے سوا بقیہ شفاعتیں ساری مومنین کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں، کافروں کا حصہ نہیں شفاعت عظمیٰ کے سوا۔ تو اگر جو ہے گناہ کرتے کرتے آپ کو گناہوں کی نحوست سے ایمان ضائع ہو گیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کتنے اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفریہ ہوتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایسے آپ نے کام کر دیے، ایسے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تکذیب قلبی پہ دلالت کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کفر کا حکم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی ایسا قول، ایسا فعل جس کی وجہ سے آپ پر ایمان والے ہونے کا اطلاق ہی نہیں رہا، تو اب وہ شفاعت تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں، تو آپ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئے۔ اور ویسے بھی مثال دیں گے، اقوال کی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن کوئی ایسے گناہ یا کوئی کہ یار یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ معاملہ ادھر سے ادھر بھی لے کے جاتا ہے،
ایمان پر بات ہوئی. بہت سارے ایسے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جو تعظیم اور تکریم کا معاملہ ہے, شاعر اسلام جتنے ہیں, کتاب اللہ ہو یا انبیاء کرام علیہم السلام ہو, جو مقدسات ہیں ان کی جو تعظیم اور تکریم کا معاملہ ہے, کئی مقدسات کی تعظیم یا تکریم, وہ حقیقی تعظیم یا تکریم کی بات ہو رہی ہے. یعنی تعظیم تکریم کے بھی درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ نے اعلیٰ درجے کی تعظیم تکریم نہیں کی, لیکن تکریم آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کوئی ایسا کر دیا, ایکشن ایسا فیل کر دیا کہ جو صراحتاً توہین ہے. تو اب وہ ہے تو فیل ہے, فیل, لیکن اس فیل کا وہ دلالت موجود ہے کہ قلب میں تکذیب تھی, تو اس طرح کا اس نے برا فیل کیا, ورنہ یہ برا فیل ایمان والا تو کر ہی نہیں سکتا تھا. باقاعدہ اس کی فوقہ نے مثالیں, اور تفصیلات کی طرف جا نہیں رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کیٹیگری میں ہی نہیں آئے پھر تو بات. اور ویسے بھی الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان یہ بھی حدیث مبارک کے اندر ہے, ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. ہماری کتب کلامیہ جتنی ہیں سب کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا, ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے. الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کفر ہے, اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون سمجھنا, محفوظ جاننا قطعی طور پر, یہ بھی کفر ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو محفوظ جاننا یہ بھی کفر ہے. اور جب سرکار علیہ السلام تقدیر کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے, تو آگے سے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ جب ایسا ہی ہے تو پھر ہم کیا چھوڑ دیں تقدیر پر اور عمل نہ کریں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو کہ ہر ایک جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے. یعنی جنتیوں والے کام کرے گا اس کے لیے جنتیوں والے کام آسان ہے, وہ دوستیوں والے کام کرے گا اس کے لیے دوستیوں والے کام آسان ہے. یعنی عمل پہ زور دیا گیا ہے. اور پوری آپ حیات طیبہ اٹھا لیں, حضور جان عالم علیہ السلام جو خود سید الشافعین ہیں, سارے شفاعت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں, پوری زندگی میں آپ بتائیے کہیں کوئی ایک گوشہ بتا دیں کہ جہاں پر عمل کے حوالے سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ عمل ان کے شایان شان نہیں. یعنی ایسی محنت ہے ان کے پورے عمل کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے, اور سارے اعمال اچھے اعمال ان کے اس سطح پر ہیں کہ وہ اعلیٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اعلیٰ درجے پر. اور عبادت اور ریاضت بھی آپ دیکھیے سرکار کی, جب آپ کتب حدیث اٹھاتے ہیں, کتب سیرت اٹھاتے ہیں, حضور کی عبادات دیکھ کے بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہو کر بھی سرکار علیہ السلام کبھی کسی عبادت کے معاملے میں کوتاہی نہیں فرما رہے, کہیں اللہ کے ذکر کے معاملے میں کوتاہی نہیں, کہیں مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کے ان کے تعلق میں حق میں کوتاہی کی بات نہیں. ہر سطح پر سرکار علیہ السلام با کمال بے مثال ہیں. تو ہمیں بھی حضور جان عالم علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بننے کے لیے بھی ایسا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو ہی گئی, لیکن بس میں ایک پوائنٹ عرض کرتا ہوں. جب بھی ہم ایک سوچ بناتے ہیں, ایک فکر بناتے ہیں, جس کو ہم فکر جدید کہتے ہیں یا سوچ جدید کہتے ہیں, اس کو صحابہ کرام کے طرز عمل پر, ان کی سوچ اور فکر پر پیش کر کر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا تعین کرنا چاہیے. جتنا یقین صحابہ کرام کو سرکار کی شفاعت کا تھا شاید آپ کو مجھے نہیں ہوگا, جتنا ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کا یقین تھا شاید ہمیں نہیں ہوگا. اور یہاں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں, جب کوئی کہتا ہے یار ایسا, یار اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, یار تمہیں زیادہ یقین ہے. صحابہ کرام کو اتنا یقین نہیں تھا, وہ تو نہیں کر رہے, ہمیں زیادہ شفاعت کا یقین ان کو نہیں تھا. انہوں نے دیکھے رحمت کے یقین کے باوجود اور سرکار کی شفاعت کے, اور سرکار نے تو عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارتیں دی ایک ساتھ نام لے کر, اور تمام صحابہ کے لیے بشارتیں, ان کے قطعی جنتی ہونے پر دال چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود ان کے طرز عمل میں کوئی فرق آیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کی سوچ سے ہٹ کے چلتے ہیں تو ہماری سوچ اور فکر میں فساد ہے, اس میں نقص ہے. اس کو ختم کر کے ان کے تابع ہونا ہوگا, تب انشاءاللہ منزل آسان ہوگی. اور قبلہ سے یہ سمجھائے گا کہ کیا اس میں درجات کا بھی معاملہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک ہی جہاز ہوتا ہے, اس میں 100 پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں, سب نے ایک ہی منزل چھوڑنا ہے سبھی, لیکن جو ہے وہ ایک کلاس کے پیسنجر دوسرے کلاس والے پیسنجر کو کبھی کبھی حسرت سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنے آرام سے, یہی سفر یہ کتنے آرام سے کر رہا ہے. تو یہ جنت کے بھی درجات کا ہی معاملہ ہے کہ بھائی یہ کلاسز ہیں. جی ہاں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, جیسے انبیاء علیہ السلام کو نبوت, رسولوں کو رسالت عطا فرمانا. ہمارے نزدیک اولیاء کو ولایت بھی یہ وہبی شے ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے, اور جب عطا فرمائے گا تو لازم ان کے درجات تو بلند ہونے ہیں. بعض چیزیں کسبی ہوتی ہیں کہ آدمی جتنا نیک عمل زیادہ کرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب کے جو درجات وغیرہ ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں, لکھ کر مسلط نہیں کیے ہیں. اللہ نے اپنے علم سے جانا کوئی کیا کرے گا, وہ وہاں پر لکھ دیا, اور اس کے اعتبار سے تفاوت ہوگا. سب سے اوپر انبیاء علیہ السلام ہیں, پھر اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اطہار, پھر اولیاء اعظام, پھر مفتیان کرام, مجتہدین, علماء, پھر عام مومنین مومنات,
پھر وہ گناہ گار کے جو فرض کر لیں جہنم میں گئے یا براہ راست اللہ نے کرم فرمایا معاف کر دیا یا سرکار کی شفاعت سے جنت میں چلے گئے، اس اعتبار سے درجات کے یقیناً فرق تو ہوگا۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے جو اوپر درجہ والے جنتی کو نیچے سے ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا تفاوت ہوتا ہے۔ اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ تصور کریں کہ آپ کو جنت کا پروانہ مل گیا، آپ جنت میں داخل ہو گئے، اب آپ اپنے درجے تک کیسے جائیں گے اس پہ ذرا سوچو، غور کرو۔ بڑا لطف والی چیز ہوتی ہے، کون سی کوئی لفٹ آئے گی، کوئی گھوڑا آئے گا وہ لے کے جائے گا، ان چیزوں پہ غور کریں، حوروں کے بارے میں سوچیں بادامی صاحب، تو عمل کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ مخاطب کر کے کام لیتا محلات ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور کریں۔ عوام الناس اسی لیے دیکھیں قرآن دونوں چیزیں لے کے چلتا ہے، ترغیب ترہیب، جنت بھی اور دوزخ کے معاملات بھی، اس سے پھر رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایک چیز اپنی مرضی کے موافق اٹھا لیتے ہیں، بس کیک کاٹ لیا سرکار کے نام کا تو ہم کہتے ہیں اب بیڑا پار ہو گیا بابا، جلوس نکال لیا بیڑا پار ہے، رات بھر نعت خوانی میں بیٹھے، صبح فجر نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ جماعت ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ غلط چیز ہے، یہ صحابہ کرام کے طرز اور ان کے طریق سے ہٹ کر ہے، اس میں تباہی ہے۔ بس اپنا ان کو عکس بنا لیں۔ آل بیت اطہار کو دیکھیں، جتنا تعلق سرکار سے ان کا قریب تھا، کسی نے کوئی کوتاہی کی؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی جو شفاعت کرنے والے اس کی کبھی کوتاہی دیکھی ہو تم نے؟ یار تم تو متمنی ہو، پیاسے ہو، وہ تو ایک کنواں ہے، تمہیں چل کر آنا ہے، کنویں پہ کبھی کوتاہی دیکھی ہے تم نے؟ تو یہ ہماری عوام کے غلط سوچ فکر ہے۔ بھولی بھالی عوام ہے، بہرحال پیار سے سمجھا کے لانا ہوگا۔ یہ بعض لوگ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں، یہ کافر مشرک بدعتی۔ میں کہتا ہوں آپ اصلاح ضرور کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں خرابی ہے پیار سے کریں، یہ طریقہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لانے کا نہیں ہے۔ آپ بدعتی کافر کہہ کے پہلے اس کو کہیں گے حقارت کے ساتھ، وہ آئے گا اصلاح کی طرف، پھر وہ ریئیکٹ بھی ویسے ہی کرے گا۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ذلیل کرنا چاہتے ہیں، بس یہ بتا دیجیے۔ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، سرکار نے دیکھیں آپ کے سامنے مشرکین تھے، لہجہ نرم، پیار محبت، بعض اوقات ان کو تعظیم بھی دے دی گئی ہے۔ بعض یہود کی دعوت اس لیے قبول کی تاکہ اس کی قلب ہماری طرف مائل ہو جائے، پیار محبت شفقت سے۔ مان گئے ٹھیک، نہیں مانے تمہارے۔ صرف قرآن کی بھی کیا ایک آیت کا ترجمہ مفہوم اس انداز سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ فرعون کے دربار میں بھی جاؤ، فرعون حالانکہ تو بھی، لیکن بات ذرا نرم گفت کرنا، بالکل نرمی سے گفتگو کرنا، تو مطلب بات ہی ختم ہو گئی پھر، یعنی مطلب یہ کہ دیکھیں اسی طرز سے تو آپ دشمن کو بھی اپنا بنائیں گے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ دشمن رہے۔ میں ایک بات بس یہاں ضرور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مشرک رہے، ایک کافر رہے، ایک بدعتی رہے؟ اگر یس تو آپ کا ایمان خطرے میں۔ رضا بالکفر کفر ہوتا ہے، اس کا مطلب اگر آپ راضی نہیں ہیں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو کفر پہ مضبوط کرنے والا طریقہ کار ہے کہ آپ انگلیاں اٹھا کے ان پہ الزام لگائیں۔ آپ پیار سے سمجھائیے۔ میں کہتا ہوں خرابی ہے، بالکل آپ کو حق حاصل ہے، اگر آپ کے پاس دلائل ہیں آپ سمجھائیے۔ ہم خود سمجھاتے ہیں عوام کو، آپ سمجھائیے، آپ کا حق ہے، لیکن پیار سے سمجھائیے، طریقے سے سمجھائیے۔ سب سے بڑی بدعت نبی کریم کو طریقے کو چھوڑ کر تبلیغ دین کرنا ہے، اور وہ یہی ہے۔ نبی کریم نے ایسا تو نہیں کہا او مشرک ادھر آ تو مشرک ہو، یہ تو نہیں، یہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ یہ نظر کیوں نہیں آتی بدعت؟ واہ واہ واہ، صحیح۔ تو مفتی عامر صاحب، اور یہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں بہت ہی تلخی ہے، غصہ ہے، کاٹ کھانے کو دوڑ ہے، کسی کا کسی سے سیاسی اختلاف بھی ہے تو وہ مطلب اس کو وہ اختلاف نہیں، اس کو آگے لے کے جا رہا ہے، کسی کا کسی سے نظریاتی اختلاف بھی، تو یعنی کہ یہ یقین ہونا کہ میں حق پر ہوں اور اگلا باطل پر ہے، یہ بھی اس بات کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا مجھے کہ میں کہوں کہ بھائی میں ٹھیک ہوں تو پھر ایسی کی تیسی ہے، پھر تو میں ایسی بات کروں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے زیادہ تو کوئی، یعنی اس سے زیادہ واضح مثال کیا ہوگی، اس طرح مفتی صاحب نے بتایا۔ تو اس پہلو پہ بھی آپ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ہم ویسے اتنی بات کر رہے ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو حسن اخلاق پر بھی زور دیا ہے نا کہ بھائی وہی جو مفتی صاحب نے کہا اسی بات کو آگے بڑھائے گا کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں سمجھوں میری ایک رائے ہے اور مجھے اپنی رائے پہ میں قائم رہوں اور میں کہوں کہ میری رائے 100% صحیح ہے اور سامنے والے کی غلط ہے، یہ بھی مجھے اس بات کا جواز نہیں دیتا کہ میں لان تان گالم گلوچ فتوے یہ سب کروں۔ جی ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اعلان نبوت کیا، جس خطے میں کون سی برائی ادھر نہیں تھی، کیا نہیں ہو رہا تھا، صحیح کیا نہیں ہو رہا تھا، کفر کی کون سا درجہ وہاں پہ نہیں تھا، ضلالت گمراہیت بے حیائی کیا چیز نہیں تھی، لیکن کیا حضور پاک علیہ السلام نے تانے دیے لوگوں کو ان کی برائیوں کے، ذلیل کیا ان کو، بلکہ احسن طریقے سے ان کو احساس دلایا
کہ تم کہاں خطا پر ہو, تمہاری کیا غلطی ہے, تم یہ نہیں کرو, اگر یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہے, اس میں نقصان ہے, سمجھایا, ان کو ذلیل نہیں کیا. مطلب جو ہمارا طریقہ ہے اصل کیا ہے پتہ ہے, ہم ہر جگہ عدالت لگا دیتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں. مطلب ہم اگر اپنے طریقے کو, بریفنگ کو, اپنی تبلیغ کو سیرت سے ریلیٹ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے, ہر مزاج کے, ہر مذہب کے لوگ تھے, ان سے آپ نے باقاعدہ انٹریکشن کیا, تو کس طرح کیا تھا؟ کیا آپ نے ڈائریکٹ فتوے لگا دیے تھے؟ حیران ہو گیا میں نے خانہ خدا میں, خانہ کعبہ کے صحن میں منظر دیکھا کہ ایک صاحب دوسرے سے کہہ رہے ہیں تم یہ کر رہے ہو, فائدہ ہی نہیں تمہارے تو یہاں آنے کا, قبول ہی نہیں ہے کچھ. اگلے نے پھر جواب بھی ویسے ہی دیا. اب یہ جو خانہ کعبہ کے کھڑے رہ کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ تیرے کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کو کسی نے فون پہ بتایا میں نے کہ تمہارا قبول, مطلب یہ تو, اور جس انداز سے اس نے اگلے کو ٹوکا, وہ جو بھی عمل کر رہا تھا, اس کے بعد اس نے جو جواب ویسے ہی آنا تھا جس انداز سے اس نے مخاطب ہے کہ تم یہ کر رہے ہو, اتنے دور سے فائدہ ہی نہیں ہے, کچھ قبول نہیں ہوگا. اور پھر اگلے نے جواب بھی پھر وہی. اچھا, سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ انداز نہیں ہے کیا حضور علیہ السلام سے بڑا انہوں نے, مفتی تھا, ایگزیکٹلی, لیکن آپ نے کب فتوے اس طرح دیے؟ حضور کو پتہ ہے کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. آپ نے طریقے سے باقاعدہ لوجیکلی ان کو سمجھایا یا بریف کیا. مطلب ایک آدمی جو ہے وہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کوئی فتوے تھوڑی جڑے تھے, آپ نے اس کو طریقے سے سمجھایا کہ اگر یہ عمل کوئی تمہاری سسٹر کے ساتھ کرے, تمہاری مدر کے ساتھ کرے, اس نے کہا میں نہیں لائک کروں گا, تو حضور نے فرمایا پھر تم کیوں کسی کے لیے ایسا سوچتے ہو؟ مطلب یہ بھی طریقہ تھا نا, ڈائریکٹ فتویٰ. تو یہ جو آپ نے واقعہ سنایا یہ ہماری پوری قوم کا مسئلہ ہے. ہم قدم قدم پہ, چلو علماء کرام کا منصب ہے وہ کہیں اگر ان سے استفتاء ہو اور وہ فتویٰ دے تو ٹھیک ہے, یہاں تو پبلک بھی فتوے دے رہی ہے, لگی ہوئی ہے, جہاں دیکھو فتوے گڑ دیتی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کا منصب ہونا بھی اپنی جگہ پہ, لیکن جس طریقے سے آج کل کسی کی, مطلب ایک عالم دوسرے عالم کے لیے, ایک مفتی دوسرے مفتی کے لیے, ایک مسلک دوسرے مسلک کے لیے جو بیہیویئر رکھ رہا ہے, تو وہ جو ہارمنی تھی ایک آپس کے اندر, مذاہب کے اندر, وہ جو اظہار رائے کا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. مطلب آپ اگر لانا چاہتے ہو کوئی دلیل لاؤ, کوئی بات کرو, کوئی حجت پیش کرو, فتویٰ کیوں دیتے ہو؟ مطلب کسی کو آپ جو ہے وہ ٹارچر کیوں کرتے ہو, کسی کی حتی کہ عزت پہ کیوں آپ اس طریقے سے, جو آج کل طریقہ اختیار کیا گیا, یہ طریقہ ہمیں سیرت سے, اسلام سے, تعلیمات سے, قرآن سے نہیں ملتا ہے, بلکہ طریقہ یہ تھا کہ آپ احسن طریقے سے لوگوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کریں اور ان کی احسن طریقے سے اصلاح کریں, یہ طریقہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم ربیع الاول کے موقع پہ جہاں اتنا اظہار محبت عقیدت کرتے ہیں, وہیں ان کی تعلیمات اور سیرت اور ان کے طریقے سے جڑ جائیں, اس کو فالو کریں کہ حضور اصلاح کیسے کرتے تھے, حضور علیہ السلام کس طریقے سے دین سکھاتے تھے, حضور علیہ السلام کا طرز تبلیغ کیا تھا, ہم وہ طریقہ اپنائیں, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے کئی معاملات میں اپنی اصلاح کریں گے. قبلہ کنکلوڈنگ نمائشی پہ فرمائے گا کہ بھائی ایک عاشق سرکار دو عالم کے لیے اچھے اخلاق کا حامل ہونا کتنا ضروری ہے. دونوں مفتیان کرام نے ماشاءاللہ اچھی گفتگو کی. وہ سیرت کی بات ہوئی, حضور جان عالم علیہ السلام کے شمائل جو ہیں, جب سرکار علیہ السلام کے اوصاف جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان کیے ہیں, ان کے اندر شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہیں. تو ایک حدیث جو ان سے مروی ہے, تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو اوصاف سرکار علیہ السلام کے بیان فرمائے, طویل حدیث ہے, میں صرف موضع استشہاد پر آ رہا ہوں, جو بات ہو رہی ہے اس پر. انہوں نے حضور کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا, اجود الناسی صدرا, اصدق الناسی لہجہ, الین الناسی عریقہ, اکرمہم عشرہ. سرکار علیہ السلام سینے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر سخی تھے, دل کے سخی تھے سب سے بڑھ کر. اصدق الناسی لہجہ, کلام کے اندر سب سے بڑھ کر سچے تھے, سب سے بڑے حق گو تھے. آگے جو فرمایا الین الناسی عریقہ, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طبیعت کے نرم تھے. یہ دو جملے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں نا, یہ ملا کر انہوں نے ذکر کیا, اصدق الناسی لہجہ اور الین الناسی عریقہ کا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب سچ بولنے پر آتے ہیں تو اتنا کڑوا سچ بولتے ہیں اور اتنے تلخ انداز میں بولتے ہیں, اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں بھائی سچی تو ہے, میں سچی بات, میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, میرا یہی سٹائل ہے, ایسے میرا یہ انداز. اب سرکار علیہ السلام تو سچوں کے بھی سردار ہیں اور اصدق الصادقین ہیں, اور خود صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اور اہل بیت اطہار بھی جو ان کے حاضر باش ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں لوگوں میں. لیکن اس کے بعد اگلا کیا ہے, بیلنس آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر سچے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہی نرم ہے طبیعت میں. کیا کہنے
طبیعت میں نرمی ایسی ہے کہ ان کی جو حق گوئی ہے اور ان کا جو صدق ہے، ان کی جو راستی ہے، وہ تند خوئی کی طرف لے کے جانے والی نہیں ہے، وہ تند خوئی نہیں ہے. تو تند خوئی بھی محمود نہیں ہے، تند خوئی بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جہاں احسان جتایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ فظ ہوتے، غلیظ القلب ہوتے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. یعنی لوگ چھٹ جاتے. جب لوگ قریب ہوتے ہیں تند خوئی سے دور ہو جاتے ہیں، تند خوئی سے قریب نہیں ہوتے، نرمی سے قریب ہوتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام ایسے نرم تھے. اور آگے اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا من رآہ بدیہۃ ہابا، جو انہیں اچانک دیکھتا تھا تو روب میں آ جاتا تھا، ہیبت میں آ جاتا تھا. باوقار تھے نا، ایسے باوقار تھے، مردانہ وجاہت تھی، جو دیکھتا تھا دیکھ کر روب میں آ جاتا تھا، عظمت کا نقش دل پہ جم جاتا تھا، چھپ جاتا تھا. لیکن امن خالتہ معرفتاً احبہ، لیکن جو آپ سے میل جول کرتا تھا تو آپ کے جب اخلاق دیکھتا تھا احبہ، آپ سے محبت کرنے لگ جاتا تھا. یقول نعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ. اور پھر آپ کا وصف بیان کرنے کی بات آتی تو جب وہ یہ سارے کام دیکھتا تھا تو دیکھ کر وہ وصف بیان کرنے والا، تعریف کرنے والا کیا کہتا تھا؟ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کی طرح کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد آپ کی طرح کوئی دیکھا. تو یہ ہے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک اخلاق. اور حضور کی دعائیں دیکھیں، میں کہتا ہوں حضور کی جو دعائیں، ایک دعائیں تو ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرن فرمائی ہیں. یہ دعائیں وہ ہیں کہ حضور جانے اور حضور کا رب جانے، یہ ہمیں نہیں معلوم الا یہ کہ سرکار بتا دیں. لیکن جو دعائیں سرکار نے جہرن فرمائی ہیں، جو ہم تک پہنچی ہیں، جو صحابہ کرام نے روایت کی آگے، وہ دعائیں آپ جو بھی دعا دیکھیں گے اس دعا کے اندر آپ کو دعا بھی نظر آئے گی، تبلیغ اور تعلیم بھی نظر آئے گی امت کی. تو سرکار کی وہ جتنی دعائیں ہیں وہ دعا کی دعائیں ہیں، تعلیم کی تعلیم ہے. حضور نے دعا فرمائی حدیث کے اندر موجود، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شقاق سے، جھگڑے سے، انتشار سے. انٹیگریٹی کی اہمیت، اتحاد کی اہمیت دیکھیں، اتحاد کی اہمیت جتا رہے ہیں دعا کے ذریعے. بے اتفاقی سے پناہ چاہتا ہوں، نفاق سے، ہپوکریسی سے پناہ چاہتا ہوں، سوء اخلاق، بد اخلاقی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو علم مینر نہیں ہونا چاہیے، گڈ مینر ہونا چاہیے. یہ حضور کی دعائیں بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہی ہیں. مفتی صاحب آخر میں کوئی بات، کوئی نصیحت بس میں یہ گزارش کرتا ہوں، جو ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم سے جتنا حسن ظن قائم رکھیں اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جتنا حسن ظن قائم رکھیں کم ہے. صحیح. لیکن حسن ظن کا یہ نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کی اطاعت کی طرف چلے جائیں. صحیح. ان سے حسن ظن رکھیں، پیار رکھیں اور انہی کی اطاعت کی طرف مائل ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں. باہر کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور آپس میں حق اور سچ کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ چیز اختیار کریں گے نجات ہے انشاءاللہ. بہت بہت نوازے. بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ نعت خواں حضرات کا، بہت شکریہ. نشریات ہماری جاری انشاءاللہ. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ.